السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، جامعہ امہات المومنین کے ذمہ داران جناب عثمان عمری حفظہ اللہ اور جناب علی صاحب حفظہ اللہ، اور ان کی والدہ محترمہ، اللہ رب العزت ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ عبدالصبور سراجی حفظہ اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام ان علماء کرام کو اور ہمارے آئے ہوئے مہمانان اعظام کو خوب برکتوں سے نوازے، ان کے علم میں، عمر میں، رزق میں اللہ رب العزت خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جس مشکل دور میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، بلا شبہ یہ ایک تکلیف دہ دور ہے، جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے افراد، ہمارے اپنے لوگ جہالت میں غوطہ زن ہیں اور علم کی روشنی سے بہت دور ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ پہلی وحی کون سی تھی؟ آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے اور آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، جب آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھا کرتے تھے، ایک دن اچانک آپ کے سامنے ایک انسان کی شکل میں فرشتہ آ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اقرا پڑھو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بھینچتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس طرح سے جبریل نے مجھے بھینچا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبریل آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو دوبارہ گلے سے لگاتے ہیں، بھینچتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں، میں کیا پڑھوں؟ اب جبریل علیہ السلام وہ 5 آیات پڑھتے ہیں جو پہلی وحی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اور اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ کے تیرا رب بڑا مکرم اور بڑا باعزت ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور وہ تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی۔ میں آپ تمام حضرات سے
ایک تفسیر کے نقطے کے لحاظ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زمین جو فساد سے بھری ہوئی تھی، وہ زمین جو کفر اور شرک سے بھری ہوئی تھی، وہ زمین جہاں پر سود، جہاں پر بیاج، جہاں پر زناکاری، جہاں شراب نوشی عام تھی، جہاں جوئے کے اڈے کھلے ہوئے تھے، جہاں پر گناہ ہو رہے تھے، جہاں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے، ان تمام فتنہ اور فساد کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلی وحی کیا آنی چاہیے؟ اللہ رب العزت اپنا کلام نازل کر رہا ہے، اللہ رب العزت اپنا کلام اتار رہا ہے، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور پہلی بار پہلا کلام جو ہوتا ہے وہ کلام یہ ہوتا ہے کہ اے انسان تو سخت غافل ہے، تو جہالت میں غرق ہے، تجھے سب سے پہلے جو جاننا چاہیے وہ جاننا چاہیے کہ اقرا پڑھ تو علم حاصل کر۔ علم حاصل کرنا نور ہے، روشنی ہے، اور جہالت تاریکی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے اس قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کے اس نقطے پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً سچی بات، حقیقی بات، حق بات یہی ہے کہ جہالت کی وجہ سے آج تمام آفتیں آئی ہوئی ہیں، جہالت کی وجہ سے۔ ابھی آپ نے پہلگام کا حملہ دیکھا، ہمارے بچے نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا۔ آتے ہیں کچھ لوگ جنونی، پاگل، دماغ کے بالکل اڑے ہوئے لوگ، اور آتے ہیں کیا پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، ان کے پینٹ اتارتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں گولی مارتے ہیں، اور دنیا کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام اور ہم ہیں مسلمان۔ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا، جنہوں نے حق کو نہ جانا۔ آپ یاد کریں اس وقت کو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کی سرحد پر جو قیصر بیٹھا تھا، اس وقت کا سپر پاور، قوت والا، طاقت والا، اور مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کر رہا تھا، فوجیں آتی تھی مسلمانوں کے علاقوں کو مار کے چلی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ عین اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار تھا، آپ کے سر کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی بخار کی۔ آپ نے جیش اسامہ کو تیار کیا، حضرت اسامہ ابن زید، ان کو کمانڈر بنایا۔ 17-18 سال کے نوجوان فوج کے کمانڈر، جس فوج میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، خالد ابن ولید ہیں، بڑے بڑے سورما ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں اس فوج کے اندر، اور 17-18 سال کے ایک لڑکے کو، نوجوان کو، اسامہ ابن زید کو کمانڈر بنایا۔ اب سنیے آگے کی بات۔ لشکر تیار ہے جانے کے لیے، مدینے کے باہر یہ لشکر تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہیں، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور آپ تشریف لاتے ہیں جیش اسامہ کو روانہ کرنے کے لیے۔ اسامہ ابن زید اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے گھوڑے سے اترنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول وہیں سے اشارہ کرتے ہیں بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ فوجیں تیار ہیں، اسامہ ابن زید گھوڑے پر تیار ہیں، اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے ہیں، اور اب سنیے، آپ کہتے ہیں اے اسامہ تم جا رہے ہو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، خبردار پیٹ پھیر کر مت بھاگنا۔ تمام مسلمانوں کی یہ خوشخبری سنا دو کہ تمہارا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اے اسامہ تم پوری فوج کے سردار ہو، ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تم راستے سے گزرنا تو کھانا پکانے کے لیے ہرے درختوں کو مت کاٹنا،
اے اسامہ تم اس بات کا خیال رکھنا کہ جب دشمن سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو اس کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو زبردستی لائے گئے ہوں گے، جیسے ان کی عبادت کرانے والے رباح، اور جیسے کھانا پکانے والے باورچی، اور جیسے وہاں دیگر خاکروب کام کرنے والے، ان میں بوڑھی عورتیں بھی آئی ہوں گی بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ان میں خواتین بھی آئی ہوں گی جو میدان جنگ میں نہیں ہوں گی، جو ان کا الگ کام ہوگا کھانا پکانے کا۔ سنو، ان میں سے کسی کو قتل نہ کرنا، خبردار ان میں سے کسی کو قتل نہ کرنا۔ آپ دیکھیے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے آپ، اور آگے سنیے، ابھی نہیں ابھی اور آگے سنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اسامہ جب تمہارا دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو جائے، جب تلواریں چلنے لگیں، جب گردنیں اچھلنے لگیں، جب خون کے فوارے بہنے لگیں، تو دیکھنا اگر کوئی دشمن اپنی تلوار گرا دے خبردار اسے قتل مت کرنا۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کو؟ اس طرح کے پاگل اور جنونی آئیں اور بے گناہ لوگوں کو مار کر چلے جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے بڑا اچھا کیا۔ بڑا اچھا نہیں کیا تم نے وہ کام کیا ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، آسمان و زمین کی لعنت، دنیا کے اندر بسنے والے ہر مومن مرد اور عورت کی لعنت۔ میرے عزیزو، جہالت یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے آج مسلمان تفرقوں کا شکار ہے۔ یہ امت واحدہ جو ایک اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والی، ایک اللہ کے رسول کے حکم پر اٹھنے والی اور بیٹھنے والی اور سلام پھیرنے والی، اور جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم عمل کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، فی المنشط والمکرہ فی السراء والضراء، ہمارا دل خوش ہو یا ناخوش ہو، ہمارے اوپر اچھے حالات آئیں یا ہمارے اوپر برے حالات آئیں، لیکن ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے، اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے۔ اب جہالت کہاں سے آ گئی؟ لوگ اللہ کے رسول کے احکامات بھول گئے، لوگوں کو قصے یاد رہ گئے، کہانی یاد رہ گئی۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا، بنی اسرائیل پر ہلاکت آ گئی جب وہ اپنی تقریروں میں قصے اور کہانی بیان کرنے لگے۔ موسیٰ کی تعلیمات کنارے ہو گئی، تورات کی تعلیمات کنارے ہو گئی، اللہ کا آسمان سے اتارا ہوا قانون وہ کنارے ہو گیا، اور تمہارے اپنے بنائے ہوئے قانون زمین پر چلنے لگے۔ جب تم اپنے دماغ کو دین کے اندر دخل دینے لگے، جب اللہ رب العزت نے جو اسلام نازل کیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور تمہاری کامیابی لکھ دی، کامیابی کی ضمانت ہے کہ تم بلند رہو گے، تم سر بلند رہو گے، تم عظمتوں کے اونچے مینار پر قائم رہو گے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہو۔ لیکن جب جہالت آتی ہے تو قرآن کا حکم غائب ہو جاتا ہے، جب جہالت آتی ہے تو آنکھوں کے آگے سے حدیثیں غائب ہو جاتی ہیں، اور پھر قصے چل پڑتے ہیں، کہانیاں چل پڑتی ہیں، جھوٹے واقعات چل پڑتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنی نماز میں یہ کہنے والا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کے گلے میں تعویذ ٹنگا ہوا ہے، اس کے پیروں میں دھاگا بندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں کڑا بندھا ہوا ہے، لال لال دھاگے بندھے ہوئے ہیں۔ کہیں وہ اس دور پر جا رہا ہے، کہیں اس در پر جا رہا ہے، کہیں ادھر دھاگا باندھ رہا ہے، کہیں ادھر اپنے سر کو ٹیک رہا ہے، کہیں رو رہا ہے، کہیں گڑ گڑا رہا ہے، کہیں فریاد کر رہا ہے، کہیں التجا کر رہا ہے، کہیں چڑھاوا چڑھا رہا ہے، کہیں قربانی کر رہا ہے، کہیں بریانی پکا کر بابا کو خوش کرنے کے لیے دیگوں پر دیگیں تقسیم کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیوں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی تاریخ کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا ہے۔ کہ آپ نے سنا کہ ایک وہ درخت جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اس بیعت رضوان کے بعد اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل کر دی اور یہ کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد، اے نبی، جب یہ صحابہ تمہارے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے تو اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر تھا۔ لوگ اس پیڑ کے نیچے اس پر جا کر تلوار ٹانگنے لگے، اپنی برچھی ٹانگنے لگے کہ اس سے برکت ملے گی، اس سے ہمیں برکت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول یہاں بیٹھے تھے، صحابہ کرام نے یہاں بیعت کی تھی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تب انہوں نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے اور اس کی جڑ کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے کہ دوبارہ یہ جڑ پیڑ کبھی پنپ نہ سکے۔ یہ ہے اسلام کی غیرت، یہ ہے اسلام کا معاملہ۔ مگر ہمارا معاملہ یہ ہوا کہ آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں آج سب چیز جانتی ہیں، ہر چیز کے بارے میں انہیں معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو دین کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور دین کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے، دین کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان مردود نے ان کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ ہر ایک سے انہیں دور کر دیا، قرآن سے، اس کی تعلیمات سے، اللہ کے رسول سے، حدیثوں سے، صحیح منہج سے، صحیح عقیدے سے، توحید سے دور کر دیا اس جہالت نے۔ اور جس دن آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں جہالت کی یہ چادر کاٹ دینی ہے، یہ شیطان مردود کے منہ کو سیاہ کرنے کی طرح ہوگا۔ جس دن آپ نے طے کر لیا کہ اے وہ لوگوں جو ہمیں تعلیم دینے آئے ہو، ہمیں یہ بتاؤ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ۔ اور یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اپنے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں، نوجوانی کا زمانہ ہے، عین شباب کا زمانہ، اللہ کے رسول کو گزرے ہوئے وقت ہو چکا ہے، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، جم میں غفیر لگا ہوا ہے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے، بڑی سی پگڑی پہنے ہوا، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے، بڑی نزاکت کی چال چلتا ہوا آتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر تھوڑی سی گردن اونچی کرتا ہے اور زور سے بولتا ہے، ایھا الناس، اے تمام لوگوں سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جیسے ہی وہ شخص یہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول ہے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور پھر آگے وہ حدیث سناتا ہے، حدیث سنا رہا ہے۔ اچانک عبداللہ ابن عباس نے اپنا برا سا منہ بنایا اور اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لی، اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنی کراہت کو، اپنی ناپسندیدگی کو اپنے چہرے سے ظاہر کیا۔ عبداللہ ابن عباس کا چہرہ پھیر لینا کہ سارے لوگوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ اب دیکھیے، اب سنیے، کان کو کھولیے، اپنے کان کو کھولیے اور سنیے یہ بات، یہ بہت ہلکی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، سنیے۔ وہ شخص اٹھتا ہے اور انتہائی غضبناک اور غصے میں آتا ہے اور عبداللہ ابن عباس سے کہتا ہے انک انت صحابی وانت من اہل البیت اقول قال رسول اللہ وانت تشمئز۔ کیا بات ہے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور آپ اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس مقدمے میں جہاں یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے، عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کو بعینہ کوٹ کیا ہے، وہی الفاظ۔ وہ کہتے ہیں ماں چپ، خاموش، چپ۔ لقد كان علينا زمان اذا قال احد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرت الیہ اعیننا واصغت الیہ آذاننا فلما رکب الناس الصعب والذلول قلنا من انتم ہاتوا اسنادکم۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ خاموش اور چپ، اپنی زبان کو لگام دے اور خاموش۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا، تو ہمارے دل دھڑک جاتے تھے، ہماری کان اچک جاتے تھے اور نگاہیں اس کی طرف ہو جاتی تھی۔ مگر جب سے تم جیسے لوگوں نے ہر الٹی سیدھی بات کو قال رسول اللہ کہنا شروع کیا تو ہم کہتے ہیں کون ہو تم، اپنی سند پیش کرو، من انتم، ہو کون تم، سند لاؤ اپنی، تب ہم تمہاری بات کو لیں گے۔ عزیزان محترم، یہ قول فاصل ہے، یہ علم اور جہالت کے بیچ کی ایک دیوار ہے، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ آج جس کا جی چاہا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں، منکر روایتیں، جھوٹی باتیں اللہ کے رسول کا نام لے کر منسوب کر دیا اور لوگ خوش ہیں۔ نہیں صاحب، آئیے علم کو حاصل کیجئے۔ محدثین نے اپنی جانیں قربان کر دی، پوری زندگی لگا دی چھاننے میں، پٹخنے میں، سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے میں، پوری زندگیاں لگا دی انہوں نے، اور آج صحیح حدیث کا ذخیرہ اللہ کا شکر ہے سورج کی طرح چمک رہا ہے اور موجود ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ پڑھنے والے نہیں ہیں، افسوس یہ ہے اس کو دیکھنے والے نہیں ہیں، افسوس یہ ہے اس کو سینے سے لگانے والے نہیں ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب لکھی اور اپنی کتاب میں سب سے اوپر لکھا من کان فی بیتہ کتابی ھذا فکأنہ نبی یتکلم۔ جس کی گھر میں میری حدیث کی یہ کتاب موجود ہے تو گویا اللہ کے رسول سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں، یہ جہالت کہاں سے آئی؟ یہ مسلمانوں میں افتراق، انتشار، فرقہ فرقہ، گروہ گروہ، ٹولہ ٹولہ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا یہاں سے کہ جب جہالت آ گئی۔ ہر آدمی کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اسی پر خوش ہے۔ آپ کسی کو ٹوک دیجئے ایسا کیوں کر رہے ہو، وہ کہتا ہے ہم نے تو باپ دادا سے اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔
ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی تھے، ہم نے تو ان کو ایسے ہی دیکھا۔ کیا اس زمانے میں علماء نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں فقہا نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں مفسر اور محدث نہیں تھے؟ میرے عزیزو، یہی قول ہر زمانے کا رہا ہے، ہر دور کا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی جب دعوت کی دی تھی، جب لوگوں کو بلایا تھا اللہ کی توحید کی طرف، اور جب رسالت کی طرف بلایا تھا، آخرت کی طرف بلایا تھا، تو لوگوں نے یہی کہا تھا سبوتا، تم تو گمراہ ہو گئے، تم تو دین سے نکل گئے۔ کیا ہمارے باپ دادا یہ سب گمراہ تھے؟ کیا اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ لقمان کے صحیفے نہیں تھے؟ ابراہیم کے صحیفے نہیں تھے؟ ہمارے دادا اسماعیل کے صحیفے نہیں تھے؟ ہر دور میں یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث پیش کی، قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اس طرح سے نہیں اٹھے گا کہ کتابوں سے اٹھ جائے، جانکار نہیں رہیں گے، اس کو پڑھنے والے نہیں رہیں گے۔ ان گنہگار آنکھوں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جن کے گھر میں بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ترمذی بھی ہے، موطا امام مالک بھی ہے، حدیث کی کتابیں بھی ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ کتابیں کافی ہیں، یہ کتاب کافی ہے، یہ کتاب بہت ٹھیک ہے، یہ کتاب بڑی اچھی ہے، یہ تقریر کی کتاب ہے، یہ مواعظ کی کتاب ہے، یہ مسئلے مسائل کی کتاب ہے، یہ فلاں کی کتاب ہے۔ لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ حدیثیں اسی طرح خانوں کے اندر بند ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے سینے بالکل بند ہیں۔ جو اپنے آپ کو دور کر لے حدیثوں کی کتابوں سے، اس نے دور کر لیا اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے دور کر لے تو کیسے اس پر آسمان سے رحمتیں برسیں گی، کیسے اس پر برکتیں برسیں گی۔ آج آپ دیکھ لیں، آج یہ تحفظ نسواں کانفرنس کی جا رہی ہے اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے۔ آج ہماری بچیاں دین اسلام سے ناآشنا ہو رہے۔ بچیاں کیوں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی اسلام سے ناآشنا ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری مثال جانتے ہیں کیسی ہوگی؟ ایک آپ کو مثال دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو صبح ٹہل رہا تھا، اچانک اسے زمین پر کوئی چمکتا ہوا پتھر دکھائی پڑا۔ اسے وہ پتھر بڑا اچھا لگا، اس نے اٹھا لیا۔ وہ پتھر دیکھا، دیکھنے میں اچھا ہے، خوبصورت ہے، چمکدار ہے، اسے لے آیا اور لا کر واش بیسن پر رکھ دیا۔ اب بیٹھا ہے اطمینان سے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک دوست آتا ہے جو جوہری ہے، جو سونار ہے، وہ آتا ہے اور ساتھ میں بیٹھتے ہیں دونوں، اور وہ کہتا ہے کہ چلو ناشتہ کر لیتے ہیں۔ وہ ہاتھ دھلنے کے لیے واش بیسن پہ پہنچتا ہے، وہ پتھر دیکھتا ہے، وہ چیختا ہے، ارے یہ پتھر یہاں کون لایا؟ یہ تو لال ہے، یہ تو گوہر ہے، یہ تو جوہر ہے، یہ تو کروڑوں کا ہے، کروڑوں کی مالیت ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ یہاں کیسے رکھا ہے؟ بس اچانک وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اٹھتا ہے، وہاں سے دوڑ کے آتا ہے، پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور جلدی سے گھر کے اندر جاتا ہے، الماری کھول کے اندر سیف کے اندر سیف میں اس کو رکھتا ہے اور بند کرتا ہے۔ عزیزو، پتھر وہی ہے، انسان وہی ہے، لیکن جب علم آیا تو فرق آ گیا۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے، آج اسلام ہے، آج قرآن ہے، آج حدیث ہے، لیکن ہمیں قدر و قیمت نہیں معلوم۔ بالکل اس شخص کی طرح جسے پتھر راستے میں پڑا ملا، اٹھا لایا، اچھا لگ رہا ہے، چمکدار ہے، لے آیا ہے، لیکن قدر کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ اگر قدر و قیمت معلوم ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ایسے بندے ہیں جب اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، پہلوؤں میں نیند نہیں آتی، وہ اللہ کو پکارتے ہیں جاگتے ہوئے بھی اور کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ بغیر اللہ کی توحید کے انہیں چین نہیں آتا، بغیر نبی کی اتباع کے انہیں چین نہیں آتا۔ وہ قدر و قیمت جب معلوم ہوتی ہے تو کوئی ابو بکر صدیق بنتا ہے، کوئی عمر فاروق بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے، کوئی علی مرتضی بنتا ہے، ابو عبیدہ بن الجراح، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ،
اور بہت سارے صحابہ کرام کے نمونے سامنے آتے ہیں۔ اور جب انسان یہ سب ہوتے ہوئے غافل ہو جائے تو اس کی پیٹھ پر اللہ کے کوڑے پڑتے ہیں، عذاب کے کوڑے۔ یہ وہ کوڑے ہیں جس سے انسان بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے، بھاگتا ہے، کدھر جائیں کہاں جائیں، اسے راستہ نہیں نظر آتا، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو مسلط کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ علم حاصل کیجئے، قرآن پاک کا، حدیث رسول کا پڑھیے اور پڑھ کر اس پر عمل کیجئے، اور عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العزت ہم کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی جنت میں داخل فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اے اللہ اس ملک پر رحم فرما، ہم سب کے حالات پر رحم فرما۔ اے اللہ اس ملک کے فضاؤں کو بہتر سے بہتر کر دے، امن و امان عطا فرما دے، اور اس ملک کو خوب ترقی عطا فرما دے، اور خاص طور سے ہر مسلمان کی عزت کی، جان کی، مال کی، آبرو کی اے اللہ حفاظت فرما، اور ہم سب کو علم کے میدان میں ایک نمایاں فرما دے، ایک ممتاز فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن